بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے جن کی حربی حکمت عملی ان کے رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی، ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا، اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کے مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کے پہاڑی پر چڑھ سکے، مگر سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دی کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جانباز کے اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنی جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد نے عہد کیا اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کے سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو معرکہ حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر علم سنبھال لے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لے۔ تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کے کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اسی کے بعد آپ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولاد خود رکھے، تلوار تھامے حضور کے سامنے سے گزرے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کے صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو،
اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کے تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا وہ کافر ہے یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع ہو اور اپنے ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کا بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بھی انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور کے ہر غزوے میں سیدنا خالد آپ کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کی جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمان از سر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید بھی جگرے سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے مہم میں بھی سیدنا خالد نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کے مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دمت الجندل شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس سارے مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید کے پاس تھی۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔